السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہوں گی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے جو ہے وہ لڑکیوں کا روپ دھار رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کی طرح، اور اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ واللہ یہ بالکل بھی فیشن نہیں ہے، یہ سراسر بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی آئی ہیں کہ جو لوگ عورت ہو کر اگر مرد کا روپ دھارتی ہے تو وہ جہنم میں چلے گی، اور اگر مرد ہو کر وہ عورت کا روپ دھار لیتا ہے تو وہ بھی جہنم میں چلے گا۔ لیکن ہمیں یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے یا ہماری اصلاح کی بات کرتا ہے تو ہمیں وہ جاہل یا دقیانوسی لگ رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو معاشرے میں سروائیو کرنا جانتا ہی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک خبر نوٹس میں آئی تھی، اور اس میں بہت دکھ کی بات ہے کہ دو لڑکوں نے UK میں آپس میں نکاح کر لیا۔ استغفر اللہ، قوم لوط کا حال جو ہوا تھا لوگ بھول چکے ہیں، ان ساری چیزوں کو اگنور کر چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے قیامت سر پہ کھڑی ہے اور کسی وقت بھی آ جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں گناہ کی جو شدت ہے وہ اس قدر بڑھ چکی ہے، اور اس پہ بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ گناہ کر کے لوگ پچھتا نہیں رہے، اس پہ اکڑ رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لڑکیاں گھر سے نکلتی تھی، پہلے لڑکیوں نے عبایا اتار دیا، حجاب چھوڑ دیا، اس کے بعد وہ چادر میں آئی، پھر چادر اتاری، پھر دوپٹہ اتارا، اور اب تو وہ دوپٹہ بھی لینا ضروری نہیں سمجھتی، انہیں لگتا ہے جینز اور ٹاپ کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں۔ تو میں اپنی بہنوں کو ایک بہت ہی اچھا میسج دینا چاہوں گی کہ میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جینز اور ٹاپ پہن کر آپ کوئی خاص اہم کام کر رہی ہیں یا بہت خوبصورت لگ رہی ہیں تو آپ سراسر غلط فہمی میں ہیں، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اچھا دکھنا ہے اور اللہ کی نظر میں بلند ہونا ہے تو باحجاب ہو کر گھر سے نکلیں۔ ایک چیز اور ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ ایک آدمی نے، کوئی انگریز تھا، اس نے مسلمان سے سوال کیا کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو دبا کے رکھتے ہو، گھروں میں پابند کر کے رکھتے ہو، انہیں بڑے بڑے حجاب پہنا دیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم دین پہ چل رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں تمہیں اگر بحث کر کے سمجھاؤں گا تو تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی، اور میں تمہیں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ تو اس بھائی نے 2 چاکلیٹ کے پیک خریدے، اور ایک چاکلیٹ کو اوپن کیا اور سڑک پہ پھینک دیا، اور دوسری کو ویسے ہی پیک پھینک دیا، اور اس سے پوچھا کہ اس میں سے تمہیں کون سی چاکلیٹ صحیح لگتی ہے کہ مجھے اٹھا لینی چاہیے؟ تو اس انگریز نے کہا ڈیفینیٹلی جو پیک ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ باحجاب عورت کی عزت اور ویلیو اتنی ہی ہوتی ہے، اور جو میری بہنیں کھل کر سامنے آتی ہیں اور باہر پھر رہی ہیں وہ اس چیز کو کیوں فراموش کر گئی ہیں کہ ایک وقت ہے کہ دنیا کی بہترین عورتوں نے دنیا کے بہترین مردوں سے پردہ کیا ہے۔ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے دل کا پردہ ہے، دل کا پردہ تو سب کا ہے۔ اصل وقت اس وقت جو معاشرے کی ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں باحجاب ہو کر گھر سے نکلنا چاہیے، تبھی بے حیائی میں کچھ کمی آ سکے گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ، جب ہم اپنے آپ کو اوپن کر کے باہر پھریں گے، لوگوں کو دعوتیں دیتی پھریں گی، اپنے جسم کو نمایاں کریں گی، سر پہ دوپٹہ تک نہیں لیں گے، پھر ہم یہ گلہ و شکوہ نہیں کر سکتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہم پہ اٹیمپٹ کیا یا ہمیں بری نظر سے دیکھا، کیونکہ دعوت تو ہم خود ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں اس چیز سے بچیں، حجاب کو اپنی شان سمجھیں۔ جو میری بہنیں باحجاب ہو کر گھر سے نکلتی ہیں، اسلام کی شہزادیاں ہیں، وہ فخر ہے مجھے ان بہنوں پر۔ اور جو میری بہنیں باحجاب ہو کر نہیں نکلتی اور فیشن کے نام پر اپنے آپ کو اس طرح نمائش بنا کے پھر رہی ہیں، ان کے لیے صرف افسوس بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ پاک انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں سمجھ دے کہ کس طرح سے ایک باحجاب عورت باعزت طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے۔ چاہے ہمیں کوئی کسی نظر سے بھی دیکھے، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب میں انہیں باپردہ نہیں دیکھتی، وہ بے پردگی میں پھر رہی ہوتی ہیں، تو مجھے واللہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اور دل سے بس ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک انہیں باحجاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب میری بہنیں گھر سے باحجاب ہو کر نکلیں گی تو انشاءاللہ معاشرے میں برائی بھی کم ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔